اس حفاظت میں کردار ہے علماء کا، حفاظ کا، اور ان حفاظ اور علماء کی تیاری میں کردار ہے مساجد کا، مدارس کا۔ مساجد اور مدارس دین کے قلعے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج سب سے بڑھ کر سازشیں مساجد اور مدارس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ کبھی یہاں کے نصاب کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خالصتاً ان دینی مدارس کو عصری علوم کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہیں مختلف پابندیاں لگا کے ان مدارس کی جو سرپرستی کا سلسلہ ہے اس کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ فتنہ اس وقت بہت عروج پر ہے۔ مدارس اور مساجد سے معلومات لی جا رہی ہیں، اور سب سے بڑی معلوم اور بنیادی معلومات کیا ہیں؟ فنڈز کہاں سے آتا ہے، معاونین کون ہیں، محسنین کون ہیں۔ بنیادی معلومات ان کو یہ چاہیے تاکہ پھر ان معاونین اور محسنین کے خلاف گھیرا تنگ کریں، ان کو تنگ کریں، ان کو پریشان کریں، آئے روز انہیں پریشان کریں، تاکہ لوگ مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون اور سرپرستی کا سلسلہ ختم کریں۔ یہ سازشیں مختلف طریقوں سے ہو رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دین بھی محفوظ رہے گا، یہ مساجد مدارس قائم رہیں گے۔ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور راستے کھول دیتا ہے، اور جو لوگ محض دین کی خدمت کے جذبے سے ان مساجد اور مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں، اپنا مال پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے رہیں گے۔ یہ دین کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے وہ ان مساجد اور مدارس سے ہے، یہ علماء اور طلباء سے ہے۔ اس لیے یہ طبقہ اس معنی میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ہر دور میں علماء ہی اپنے اپنے نبی کے وارث رہے ہیں۔ اب تو بالاولا علماء اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، کیونکہ اب تو کسی اور نبی رسول نے نہیں آنا، اب آسمان سے الگ سے ہدایت نے نہیں آنا، اس لیے یہ علماء ہی وارث ہیں، یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ شروع سے ہی سب سے بڑے علماء اس امت کے صحابہ تھے، پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر محدثین، اور پھر ان محدثین کے جانشین اور ان محدثین کے خلفاء، قیامت تک آنے والے علماء۔ قرآن مجید کی پہلے حفاظت ہوئی، ایک مصحف میں مکمل کیا گیا اللہ کی توفیق سے، بڑی عرق ریزی سے، بڑی محنت سے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ابو بکر صدیق نے یہ ذمہ داری سونپی اور افراد ان کو دیے اور انہیں نگران بنایا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا حکم دیتے تو شاید یہ میرے لیے آسان ہوتا، بنسبت اس کے کہ انہوں نے مجھے قرآن مجید کو یک جگہ جمع کر کے ایک مصحف کی صورت میں تیار کرنے کا حکم دیا۔ بڑے عظیم اور بڑا بھاری کام، یہ محض عہدہ نہیں تھا کہ عہدے کے حصول کے لیے خوشی خوشی انہوں نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس دین کی عظمت اور محبت بھی ڈالی اور قیامت کے دن کی جواب دہی کا ڈر بھی ڈالا، تو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ بڑے عظیم الشان اصول، شرائط اور قواعد کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ صرف لکھے ہوئے پر اکتفا نہیں کیا،
صرف کسی کے سینے میں محفوظ پر اکتفا نہیں کیا، صرف کسی ایک کے پاس لکھے ہوئے پر اکتفا نہیں کیا، صرف کسی ایک کے پاس محفوظ سینے میں موجود پر اکتفا نہیں کیا، ہاں لکھے ہوئے کو بھی حاصل کیا، حفاظ کو بھی جمع کیا، پھر ایک حافظ نہیں کئیوں سے شہادت مانگی، پھر ایک کے پاس لکھا ہوا نہیں کئیوں سے مطالبہ کیا کس کس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ پوری چھان بین کے بعد یہ قرآن مجید معراج وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے، قرآن بھی پھیل گیا، قرآن کے الفاظ بھی پھیل گئے، اور ساتھ میں وہ علم، حدیث، سنت جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر اس کو پھیلانے کے لیے بھی پھیل گئے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، جس طرح ان صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا پوری محنت اور عرق ریزی سے، اسی طرح انہی صحابہ نے اطراف و کناف میں پھیل کر اپنی مسندیں لگا کے اپنے آپ کو علم حدیث کو پھیلانے کے لیے فارغ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اور آپ کی ایک ایک سنت کو دین سمجھتے ہوئے اسے پھیلایا بھی، اور اسے اس طرح محفوظ کیا، اس پر عمل بھی کیا، اسے آگے بھی پہنچایا۔ جن صحابہ نے یہ قرآن مجید کو جمع کیا، انہی صحابہ سے یہ علم آگے پہنچا ہے۔ جس طرح وہ اس قرآن کو دین اور شریعت کا ماخذ سمجھتے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بھی دین اور شریعت کا ماخذ سمجھتے تھے۔ یہ لفظ حدیث آپ سنتے ہیں، اس کے عموم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حتیٰ کہ تقریر، جس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی، کوئی عمل کیا، کوئی واقعہ پیش ہوا، اور آپ نے اس پر رضامندی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی، تائید کی یا تصدیق کی یا خاموشی اختیار کر لی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جاتی تھی، وہ بھی حدیث بن جاتی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے۔ تو ان صحابہ نے قرآن کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کا انتظام کیا۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود فرما کے گئے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں خبردار سن لو اچھی طرح، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور قرآن کے مثل بھی ایک چیز عطا فرمائی، اور یہ قرآن کے مثل جو چیز ہے وہ یہی حدیث نبوی۔ حدیث نبوی صحابہ یہ چیز جانتے تھے، اور مزید صحابہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی آیت کی تفسیر اور توضیح کی، ہم اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ بتاتے تھے۔ اب یہ علم ہے، یہ اس قرآن کی تفسیر ہے، جس طرح اس قرآن کو آگے بتانا ضروری ہے، جس طرح ہمیں آج اس کی تفسیر کی، تبیین کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، جب آج ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے، قیامت تک آنے والے ادوار میں بالآخر ضرورت محسوس ہوگی۔ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اب یہ علم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اب آئندہ امت کیا کرے گی؟ انہوں نے اسے بھی محفوظ کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کس قدر ہیں، کس قدر زیادہ ہیں، جو قرآن میں واضح طور پر موجود نہیں ہیں، وہ آپ کے فرامین ہیں۔ آپ کے کتنے عمل ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، وہ آپ کے عمل ہیں۔ اور اللہ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیتا ہے، لہذا یہ بھی دین ہے، یہ بھی ماخذ ہے۔ ان ساری بنیادوں پر صحابہ کرام نے قرآن کی حفاظت، اس کی تعلیم اور اس کے حفظ کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا، سنت کا پورا اہتمام کیا، اور پھر یہ سلسلہ آخری بات محدثین تک پہنچا، اور محدثین نے تو کمال کر دیا۔ یقیناً اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت، ایک ایک عمل اسے محفوظ کر لیا۔ ایک ایک ملک گئے اور بر اعظموں میں گئے،
ایک ایک شہر گئے جہاں معلوم ہوا کوئی صاحب علم ہے، اس کے پاس حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، قرآن کی تفسیر ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی اور گھوم پھر کے ان سارے علوم کو پہلے جمع کیا، پھر بیٹھ کے ان کو منقع کیا، تہذیب کی، پھر ان کو جمع کیا اور پھر پوری زندگی اس کی تعلیم میں، تربیت میں اور اس کی تبیین کے اندر خرچ کر دی۔ تو اس طرح آج یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یہ معرض وجود میں آ چکی ہے۔ یہ قرآن کی اور حدیث کی یا پورے دین کی حفاظت کا ایک عظیم الشان سلسلہ ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کی تفسیر پڑھی پڑھاتی جائے گی، حدیث پڑھی پڑھاتی جائے گی، یہ سلسلے جاری رہیں گے، اور جو نئے فتنے اور نئے اشکالات اور شبہات آتے رہیں گے ان کا جواب دیا جاتا رہے گا ان علماء کے ذریعے۔ علماء تیار ہوتے ہیں مساجد اور مدارس سے، اس لیے ان علماء کی سرپرستی، ان مساجد اور مدارس کی سرپرستی یہ آج آپ سب کے لیے ایک وہ طریقہ ہے اس خدمت دین میں، حفاظت دین میں شامل ہونے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا